ایک سیاق و سباق سے وزیر اعظم کا انٹرویو ہٹا کر اور اس کو شائع کیا گیا، اس کی ایڈیٹنگ کر کے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو وہ بول رہے تھے وہ نکال دی گئیں، اور اس کی بنا پہ ایک مدعا کھڑا ہوا اور اسی پہ بھی آپ لوگوں نے سٹیٹمنٹس دیے. کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ کچھ حد تک قابل قبول اب آپ کو لگتا ہے یا نہیں؟ آپ اپنی آڈیو کھول لیں تیمور تارپل صاحب، آپ کی آڈیو ذرا کھل جائے جب تک علی گور بلوچ صاحب سے بات کرتے ہیں. جی بلوچ صاحب، آپ جواب دے دیں اسی سوال کا. سیم کوسچن ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا عمران خان وہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. دیکھیں، یہ ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے اور کسی ملک کے وزیر اعظم سے مطلب ہے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہو اور وہاں پر بیٹھ کر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ ہر دوسری بات پر کوئی نہ کوئی بونگی چھوڑ رہا ہو جس سے پوری دنیا میں آپ کی سبکی ہوتی ہے. میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرواؤں گا. مجھے یہ بتائیں کہ جب رات کے وقت پاکستان میں لاہور کے موٹر وے پر اور رنگ روڈ پر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس وقت اس خاتون نے کون سا ریانی والا لباس پہنا ہوا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سی سی پی او لاہور کو، جس کو کہ پوری پی ٹی آئی کی حکومت اور پرائم منسٹر ہاؤس سے اور پرائم منسٹر آفس سے سپورٹ کیا گیا، جس پر کہ صرف اپوزیشن نے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے میڈیا نے کرٹیسائز کیا کہ اس سی سی پی او کا ویژن کیا تھا اور وہ کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا. وہ بھی یہ کہنے کی بجائے کہ ہمیں مطلب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنی ہے، ہم ملزمان تک پہنچ جائیں گے، ہم ان کو کٹہرے میں لائیں گے، ہم ان کو سزا دلوائیں گے، وہ بھی اس خاتون کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور مرد الزام ٹھہرا رہے تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ ان کے شہزاد اکبر صاحب جو منسٹر ہیں، وہ اس سی سی پی او کے ساتھ کھڑے ہو کر جب وہ میڈیا ٹاکس کرتے تھے تو وہ ان کی سپورٹ میں ان کے کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں، کسی بھی حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ملک میں جو بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو، جو بھی جنسی ہراسمنٹ، اور مجھے بتائیں کہ جو مدرسے میں واقعہ ہوا ہے ادھر کون سا ریانی کا لباس پہنا ہوا تھا اس 18 سالہ لڑکے نے، اور ادھر کون سا یہ فیکٹر تھا، اور ادھر کون سا موبائل سیل کا فیکٹر تھا. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں چونکہ کسی بھی فیلڈ میں نہیں نبھا سکتے، اور اب آپ بھاشن دیتے ہیں اس قسم کے کہ وہ پردہ اور حجاب کے، تو پھر آپ کو اپنے وہ مطلب ہے کہ جو آپ نے دھرنا دیے رکھا اور اس میں جس طرح سے ایک مطلب ہے کہ خواتین اور مرد حضرات کا اکٹھا کراؤڈ ہوتا تھا، اور کس طرح سے، میں یہ نہیں کہتا لیکن کس طرح سے، نہیں آپ کہیے سر، آپ دیکھیں یہ آپ کا موقف ہے، یہ کہیے، کیونکہ آپ کی جماعت نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ وہاں فحاشی ہے. سر میری عرض سنیں، آپ کی جماعت نے اس فحاشی پہ اعتراض کیا تھا کہ وہ فحاشی ہے، اس سے بیرا روی پھیل رہی ہے. آپ لوگوں نے اعتراض، آپ کے لیڈر نے نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا. دیکھیں، وہاں پر ایک ایسا تھا کہ ادھر بھی خواتین کو اور بندے بالکل، اور وہ کوئی ایک دن کا تو دھرنا نہیں تھا کہ جس کو آپ مینج کر لیں، وہ تو ہر روز ایک اکھاڑا لگ کے کھڑا ہوتا تھا. کوئی ایک جلسہ تو نہیں تھا کہ چلے خواتین بھی آئیں، مطلب ہے کہ مرد حضرات بھی آئیں، چلے کوئی سیپریشن ہوتی ہے درمیان میں سے کوئی وہ مطلب ہے کہ کوئی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پردہ والا وہاں معاملہ ہونا چاہیے تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب آج دیکھیں ایک طرف کھڑے ہو جائے نا، یا تو آپ کہیں کہ عمران خان کے جلسے میں پردہ ہونا چاہیے تھا، یا آپ یہ کہیں کہ عمران خان کا یہ پردے والا سٹیٹمنٹ غلط ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دھرنے کے دنوں میں بھی اگر عمران خان صاحب آج نصیحت کرتے ہیں تو اپنے دھرنے پر اس چیز کا عمل درآمد پہلے کراتے، چونکہ ان کا رول ماڈل عوام کے سامنے ہے کہ یہ خود کیا کرواتے رہے. اسی لیے میں نے سٹارٹ، سر وہ غلط ہوا تھا یا ٹھیک ہوا تھا؟ وہ غلط ہوا تھا سر، ایک منٹ، وہ غلط ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا؟ آپ کے لیڈر نے تو غلط کہا تھا، آپ بتائیے غلط ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے کال اور فیل میں تضاد ہے. اس کو میں آپ سے متفق ہو گیا. اگر وہ فحاشی یا ریانی کی بات کرتے ہیں تو میں متفق ہوں گا. پاکستان میں یہ سر، یہ پاکستان میں بڑی نارمل بات ہے. میں اصولی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان میں بڑی نارمل بات ہے کال اور فیل میں تضاد ہونا. میں 100 چیزیں آپ کو بھی گنوا دوں گا جو آپ سب کے اندر ہے، لیکن میری سنیں. کیا عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہونے والی فحاشی
اور بے پردگی جس کے خلاف نواز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، کیا وہ بے پردگی اور فحاشی ٹھیک تھی؟ دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی اسلامی لاز تو ہے نہیں ہے کہ جہاں پر ہم نے کوئی پردہ جو ہے وہ سب پر ضروری کیا ہوا ہے اور خواتین سر میاں صاحب نے اعتراض کیا تھا اس پہ، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا، آپ کی پارٹی کے تمام رہنماؤں نے اس پہ بات کی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ آپ کا سٹانس ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ آپ لوگ وہ بات ٹھیک کر رہے تھے، غلط کہہ رہے تھے؟ اولین فرض بنتا ہے، حکومت کا اولین فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کی عزت جان و مال کا تحفظ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے سر، ایک منٹ آپ مجھے بتائیں، اپنی ذمہ داریاں ادا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس جلسے میں بے پردگی کی جو شکایت کی تھی وہ انہوں نے زیادتی اور غلط کام کیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا انہوں نے ٹھیک شکایت کی تھی، وہاں غلط ہو رہا تھا؟ 126 دن کے لیے اور اس دھرنے کی جو رپورٹس آ رہی تھیں اس سے پوری پاکستانی قوم پریشان تھی کہ ادھر واقعی مطلب ہے کہ اس طرح کے فحاشی کی رپورٹس بھی آئیں کہ جس تو وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ سر وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ نہیں وہ یقینی طور پر اس پر کوئی ان کی انتظامیہ کا کنٹرول ہونا چاہیے تھا۔ سر وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ سر دیکھیں علی گور بلوچ صاحب، آپ کے لیڈروں سے غلط ہوا، اب عمران خان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط چیز نہیں ہونی چاہیے تو کیا غلط کہہ رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب اگر کہہ رہے تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر، ان کی ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے پروٹیکشن تو دیں، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے۔ کیا وہ یہ اس جواد کے پیچھے بچ سکتے ہیں؟ تیمور طالپور صاحب اس کا مطلب تیمور طالپور صاحب بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہوئی، اب رپورٹ ہیں، اور عمران خان صاحب نے ڈیٹیل کے اندر بہت زیادہ باتیں کی ہیں، انہوں نے بہت کچھ اور بھی بتایا کہ یہاں پہ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، لوگ شرمندگی کے مارے نہیں آتے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے، اس کے اندر لوگوں کو اعتماد ان کا بحال کرنا ہے، کچھ لوگوں کو اویئرنس دینی ہے، سوسائٹی کے اندر کام ہونے والا ہے، لا انفورسمنٹ کو زیادہ افیکٹو ہونا ہے، وہ ایک بل بھی لے کر آئے ہیں وومن کا پروٹیکشن کا۔ اب یہ ریپ وکٹمز کے لیے جو ایک بل آیا ہے، اینٹی ریپ بل، تو یہ آپ کے خیال میں جو اب رپورٹ ہوا ہے اس سے کچھ معاملہ بہتر ہوا، یا یہ سارا مدعا ابھی بھی آپ کی نظر میں اتنا ہی خراب ہے جتنا کل تک تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ عمران بھائی۔ شاید میرے خیال سے آپ کے پاس جو رپورٹ ہوا ہو یا ہوا تھا یا میڈیا کو جو ملا تھا شاید وہ بھی ایڈیٹڈ ورژن ہوگا، پر جو میں نے چیک کیا تھا اور جو مجھے پہلی کلپ ملی تھی وہ 4.5 منٹ کی کلپ تھی، اور جو کچھ آپ نے باتیں کہیں وہ سب بھی ان میں تھی۔ جو بات خان صاحب نے کی جس سے مجھے اعتراض ہے، جس سے پاکستان کی عوام کو اعتراض ہے، جس سے وہ ساری ووٹرز، وہ ہماری جو بہنیں تھی، ہماری جو ماڈ اسکواڈ بھی لوگ تھے، ہمارا جو ایک گروپ تھا بڑا مشہور جو کہ کہتا تھا کہ اپنا جسم اپنی مرضی، ان لوگوں نے سے لے کے، اور وہ جو میری بہنیں ہیں جو پردہ بھی کرتی ہیں، جو حجاب بھی کرتی ہیں، جو اسلامی طور طریقے سے جیتی ہیں، ان کو بھی اس پر بہت شدید غم و غصے کا ان لوگوں نے اظہار کیا ہے۔ کیونکہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ جو ہے اچھے کپڑے، ڈیسنٹ کپڑے یا کور ہو کے اپنے آپ کو نکالے ایک الگ بات ہے، پر آپ اگر یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ کپڑے صحیح نہیں پہنتے، یا جو عمران خان سمجھتے ہیں، مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کی نظر میں کون سے کپڑے صحیح ہیں اور کون سے درست نہیں ہیں، پر اگر آپ اپنی مرضی کے کپڑے پہنیں گے تو پھر آپ ریپ وکٹم نہیں ہوں گے، اور آپ اگر ان کی مرضی کے پہنیں گے تو پھر اس طرح ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں جو یہاں پہ ریپ وکٹمز ہمارے ہیں، جو بیچاری ہماری بچیاں ہیں جن کی عمر جو ہے 6 سال اور 8 سال ہے اور 4 سال ہے، وہ کس قسم کے کپڑے پہن کے گھومیں، یہ بھی خان صاحب ہمیں بتائیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں انفارمیشن دیں گے اس چیز کی، یا پھر جو باقی زیادتی بچوں کے ساتھ ہمارے ہوتی ہے الگ الگ جگہوں پہ، وہ بھی کیا غلط کپڑے لے کے گھومتے ہیں؟ خان صاحب نے ایک بہت غلط پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے، ہی از دا پرائم منسٹر آف اے کنٹری، وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں، وہ یہ موقع دے رہے ہیں کہ جو کلپریٹ ہے، جو زیادتی کرتا ہے، جو ظالم ہے، وہ کل کورٹ میں کھڑا ہو کے کہے کہ میرے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ جو کپڑے صحیح نہیں پہنتا تو اس کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہے، نہ ہم کو آج ہے نہ ہم کو کل تھی، اور یہ 4 منٹ کا کلپ جو پہلے چلا تھا وہ پورا بہت کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات خان صاحب نے نہیں کی جو اس چیز کو کور اپ کرے۔ میں آپ کی بات سے عمران بھائی معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات سر، نو پرابلم سر، ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ چیزیں ہٹکی تھیں انہوں نے اب ڈالی ہیں۔ میں سینیٹر صاحب آپ بتائیں کہ جواب کیا ہے اس کا آپ کے پاس؟ سارا مدعا آپ کے سامنے دونوں جماعتوں نے رکھ دیا، واٹ از یور ریپلائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سر، کیا کہہ رہے تھے آپ؟
ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ان الزامات کا آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے پورا کیس کھڑا کیا. عمران بھائی، اس ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک سٹگما بنا لیتے ہیں. بہت سارے ایسے ٹیبوز ہیں جس کے اوپر بات کرتے ہوئے خوف فیل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ اور کوئی نہیں ہے. سوسائٹی کے ٹیبوز جو ہیں وہ کریٹ ہمیشہ لیڈرشپ سے ہوتے ہیں. پہلی دفعہ کسی سوسائٹی میں ایک ملک کا پرائم منسٹر، جو کہ نہ صرف وزیر اعظم ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو فادر آف دا نیشن کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، اپنی بیٹیوں، اپنی والدہ، اپنی بہنوں کے حوالے سے اس نے گفتگو کی، اور وہ جو ٹوٹل انٹرویو تھا وہ 80 منٹ کا تھا. اس کو جو کٹ کر کے 13 منٹ بنایا گیا، وہ ٹوٹل 80 منٹ کا انٹرویو تھا، اور وہ کل یا پرسوں تک ٹوٹل انٹرویو آ بھی جائے گا. اس میں نہ صرف انہوں نے پردے کے حوالے سے بات کی بلکہ یہ بھی بات کی کہ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، ہم نے اپنے چھوٹے بچوں پہ کیسے نظر رکھنی ہے، ہمیں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور ہر وہ شخص، ہر وہ خاتون جو اس ریپ کا شکار ہوئی ہے اس کو کیسے اس سینسیٹیو کلاؤڈ میں سے باہر نکالنا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کرے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ 99% لوگ یہ رپورٹ ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ سوسائٹی قبول نہیں کرتی. یہ جو خوف کا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ خوف کا ایک جو سٹرکچر کھڑا کر دیا گیا ہے، حصار کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جی یہ بات نہ کی جائے، اسی خوف کو توڑنے کے لیے انہوں نے بات آج سے 2 ماہ پہلے بھی کی تھی اور آج بھی کی تھی. میں اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لوں کہ ان دوستوں کی گفتگو سی ہے تو پچھلے 1.5 سال میں 4 کم از کم بل ہم نے پاس کر. پہلا بل تھا اینٹی ریپ آرڈیننس 2020، جس میں بہت ساری چیزوں کو، ایون کہ گینگ ریپ کو ڈیفائن کیا گیا کہ ریپ علیحدہ کیا ہوتا ہے، گینگ ریپ کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کرمنل لا آرڈیننس پیش کیا 2020 میں، جس میں باقاعدہ 25 سال کی سزا رکھی گئی. بلکہ جو افینڈرز ہوتے ہیں، جو آفن افینڈرز ہوتے ہیں، جو دوسری یا تیسری دفعہ پکڑے جاتے ہیں، ان کے لیے کیمیکل کیسٹریشن کا بھی لکھا گیا. پھر تیسرا ہم نے کیا انفورسمنٹ آف وومن رائٹس کا، جو خواتین کے رائٹس ہیں کہ ان کو اگر انہیریٹنس میں نہیں ملتا تو وہ کیسے دیے جائیں گے. اور آخری تھا کہ لیگل ایڈ ان کو سستی. اب یہ جو 4 بل ہیں، اس کا پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نئی کورٹس بنائی جائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں بات کی جائے، اور ہر اس خاتون کے ساتھ جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہے، جس نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ اگر ایسا کبھی اللہ نہ کرے ہوا یا ہوگا تو وہ کیا کرے گی.